اور دوسرے نمبر پر فرمایا جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اب آپ تو کہیں گے جی ہم تو کینہ نہیں رکھتے، چلو میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں۔ اینو ذرا میری نا داڑھ تھلے آلن دے، میں پھر دساں گا اینو، ٹائم آن دے تو ایک باری، ٹائم آن دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتظار کر رہے ہیں، یہی تو کینہ ہے، یہی تو بغض۔ ٹائم آن دے ایک باری، پھر دساں گے اینو، پھر کریں گے گل یہ، وقت آن دے ایک باری، پھنس لین دے اینو۔ کیوں جی؟ ایک مسلمان کے لیے یہ نفرت، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور اس کی مصیبت کے لیے دعا کر رہے ہو، اور اس کی مصیبت چاہتے ہو، اندر سے اس کی تکلیف چاہتے ہو۔ یہ کسی مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہے۔ آج دلوں میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے، انتظار میں بیٹھے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، انتظار میں بیٹھے کاروبار میں خسارہ ہو جائے، انتظار میں بیٹھے اس کا کوئی نقصان ہو جائے، انتظار میں بیٹھے ہیں یہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، اللہ اکبر، ایک صحابی اندر آئے تو حضور نے فرمایا اگر کسی نے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو اس کا دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو ایک دم ان کے پیچھے ہو گیا، یہ کون سا عمل ہے جس پہ جنت کی بشارت دی؟ فرماتے میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارا 3 دن کے لیے مہمان ہوں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ 3 دن۔ آج کو کہہ کے ویکھے ہیں، خیر ہے چوری صاحب تھوڑے کر داڑے موگے کی گل ہے، آج کو کہہ کے تو دیکھے۔ آج تو مہمان کو عذاب سمجھتے ہیں۔ پہلے ہماری مائیں رات کو 12 بجے اٹھ کر مہمانوں کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ کوئی اس زمانے کے اندر ہوٹلوں کی بھی ایسی دنیا نہیں تھی، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، اور مہمان آتا تھا وہ کہتے تھے اللہ کی رحمت آ گئی۔ اور یہ حقیقت ہے، جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں رزق کی فراوانی بھی وہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا رزق کی تنگی میں، پہلی بات ان سے کہتا ہوں مہمان آتے ہیں؟ جی نہیں۔ میں نے کہا بلایا کرو مہمانوں کو، مہمان گھر میں آئیں گے جتنی ہمت ہے ان کی تواضع کرو اور دیکھنا گھر میں کیسے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے بیچارہ مہمان صبح کو آ جائے، لو جی کوئی آن دا ویلا ہے، بچیاں دے سکول جان دا ٹائم ہے، تو یہ بیگ چک کے آ گئے نے جی، اچھا جی چلو وہ بیچارہ شام کو آ جائے، لو جی بچوں کے ٹیوشن جانے کا ٹائم ہے اور اوپر سے یہ مہمان آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کہاں جانا ہے۔ اچھا وہ بیچارہ کب آئے؟ نہ صبح کو آئے، نہ دوپہر کو آئے، نہ شام کو آئے، نہ رات کو آئے، تو آئے کب پھر؟ ہم تو ہر وقت ہی منہ چڑھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، مہمان اللہ کی رحمت ہے، یہ رزق کی وسعت ہے، اور وہاں یہ رزق کھا کے جاتا ہے اور گھر والوں کے گناہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 دن مہمان رہے لیکن کوئی عمل نہیں دیکھا، اذان ہوئی نماز پڑھی، بس تہجد پڑھ لی، اور کوئی عبادت ہے بس کر لی، کوئی خاص عمل نہیں۔ تیسرے دن کے بعد پوچھا میں تو بھائی اس کام کے لیے آیا تھا، حضور نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے تو کیا عمل کرتے ہو؟ میری طرف دیکھو، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرے اس سینے کے اندر کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے، میرا سینہ ہر ایک کے لیے صاف ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں، میرے دل میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے محبت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور اسی پر کملی والے پیغمبر نے مجھے جنت کی بشارت سنائی۔ آج ہم دیکھیں ذرا اپنے سینے ہیں کیا؟ بھرے ہوئے ہیں، ہائے بھرے ہوئے ہیں، اور کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں، کسی فاسق و فاجر کے لیے، منافق کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نفرت دلوں کے اندر۔ تو فرمایا اس رات ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جب تک یہ اپنا سینہ مسلمانوں کے لیے صاف نہ کریں۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ میں تقریر پاویں آج تہجد تک لے چلا، پروگرام تے آخری ہے، مڑ کے عیدوں بعد ویکھی چلے گی پھر ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کو یاد کریں۔ ابھی یہ شب برات کی رات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد رمضان کی 5 راتیں ہیں، پھر عید الاضحیٰ کی رات ہے، تو میں ان ساری راتوں کے لیے آپ کو آج سے ہی تیار کر رہا ہوں۔ تو ان راتوں میں ان لوگوں کی بخشش نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جو قاتل ہے، کسی کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا، اور آج وہ دور ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا قرب قیامت قاتل کو پتہ نہیں مار کیوں رہا ہوں اور مقتول کو پتہ نہیں میں قتل کیوں ہو گیا ہوں۔ آج وہ صورتحال ہے یہ نہیں؟ تو فرمایا قاتل کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات کے اندر۔ جس نے کسی کو قتل کیا یا قتل میں حصہ ڈالا، مشورہ دیا، کسی طرح کی بھی معاونت کی ہے، یاد رکھو وہ بھی بخشش سے محروم رہے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں۔
اور اس کے بعد فرمایا جو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں. رشتہ داروں سے تھوڑی سی بات بہت چھوڑو جی اپنا حکا پانی ختم ہے نا نال ہیں, ان کی بھی بخشش نہیں ہے. اور رشتہ داروں کے بارے میں سن لو, الاقارب کالعقارب, فرمایا یہ جو رشتہ دار ہیں یہ بچھوؤں کی مانند ہیں. کن کی مانند ہے؟ اور بچھو کا کام کیا ہوتا ہے؟ بولو, بچھو کا کام کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو, بچھو کا کام کیا ہے؟ اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان سے پھر بھی اچھائی کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ پھر بھی ان سے. بچھوؤں کا کام ڈسنا ہے. شادی بیاہ کا موقع ہوگا, 4-5 رشتہ دار گاؤں کے باہر ہی بیٹھے ہوں گے, ابھی روٹی شروع نہیں ہوئی, کہہ رہے موک گیا جی, ویلیاں ہو گیا دیکھا, جاؤ چلے جاؤ تو تھوڑ گیا جی. یہ رشتہ داروں کے ہی کام ہوتے ہیں سارے. تو میرے محترم سامعین, ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا ہے ان کی تکلیفوں کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ ان سے احسان کرنا ہے. ایک صحابی تشریف لائے, عرض کیا اللہ کے محبوب میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں, میں ان کے اوپر خرچ کرتا ہوں وہ مجھے محروم کرتے ہیں, میں ان کا فائدہ کرتا ہوں وہ میرا نقصان کرتے ہیں, میں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے جلا بنا کے رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سن بھی رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور جب بات مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا سنو, جب تک تم ایسے کرتے رہو گے یعنی رشتہ داروں سے اچھائی کرتے رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی. اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا عرش الہی کا اس نے دروازہ پکڑ لیا, مولا مجھے حقوق دے, آپ نے رشتہ داری کو قرابت داری کو پیدا کیا ہے, مجھے حقوق دیں اس کا. اللہ فرماتے ہیں قرابت داری جو تجھے جوڑے گا میں اس بندے کو اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا, اور فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اپنی رحمت سے توڑ دوں گا. تو اس لیے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ کے رکھیں, ان کی تکلیفوں کی طرف نہ دیکھیں, ہاں ان کے وہ ڈنگ کی طرف نہ دیکھیں, ایذاؤں کی طرف نہ دیکھیں, بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان مبارک کی طرف دیکھیں. آپ اپنی مرضی سے ان کا نقصان نہ کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کا فائدہ کریں, اور قطع تعلقی نہ کریں ان سے. سلام کلام تو کم از کم جاری رکھیں نا جی, سلام کریں, جواب دیں, خود ان کا حال پوچھیں, ٹھیک ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے معاملات سے ان کو پیچھے رکھیں, اپنے خوشیاں غمیاں جو کچھ بھی ہے, لیکن ان سے سلام کلام یہ ختم نہ کریں بلکہ ان سے سلام بھی کریں اور ان کی خیریت بھی پوچھیں, خوشی میں شامل ہوں غمی میں شامل ہوں, اپنی طرف سے جہاں تک ان کے ساتھ احسان ہو کرتے رہے, قطع تعلقی نہ کریں, ورنہ ان مقبول اور بخشش کی راتوں کے اندر بھی وہ بندہ محروم ہو جائے گا. کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ چغل خور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے. چغل خور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی. ایک ہے غیبت, ایک ہے چغلی, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. غیبت کی میں نے تعریف اور ساری بات بتائی ہے, کسی کی برائی کرنا اس کی پیٹھ پیچھے. لوگ کہہ دیتے جی جڑا جداں دا ہوئے اوداں دا ہی کہنا, اسی کا نام غیبت ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے اور اپنی طرف سے برا کہا تو اس کا نام بہتان ہے. اور چغلی کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات کرنا جس سے دو دوستوں میں جدائی ہو جائے. غیبت کہتے ہیں مطلقاً برائی کرو, بڑا پیڑا بندہ. اور چغلی کہتے ہیں اس انداز سے برائی کرنا دو دوستوں میں جدائی ہو جائے, دو رشتہ داروں میں جدائی ہو جائے, میاں بیوی میں جدائی ہو جائے, ہیں جی پیر مرید میں جدائی ہو جائے, استاد شاگرد میں جدائی ہو جائے, امام مقتدی میں جدائی ہو جائے. اور بڑے فنکار لوگ ہیں معاشرے میں جو اس کے ماہر ہیں, لیکن یاد رکھنا کہ چغل خور کی بخشش شب قدر کی رات بھی نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا جرم ہے, خام خواہ کسی کی دل میں نفرت ڈال دینا اور اس سے دور کر دینا. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہے. اللہ اکبر. آج قرب قیامت یہ صورتحال بہت زیادہ ہے. ماں باپ کے نافرمان, اور اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ بچیاں بھی نافرمان ہو جائیں گی, حالانکہ وہ تو والدین کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں, مگر وہ بھی ماں کے آگے زبان چلائیں گی. تو فرمایا کہ ایسی اولاد کی بخشش نہیں ہے جو ماں باپ کی نافرمان ہے. شب قدر کی رات ان کی بخشش نہیں, شب برات کی رات ان کی بخشش نہیں, رمضان کی راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں, جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ چھوڑیں اور ان کی فرما برداری نہ کریں. اور ان کی فرما برداری ہے جائز امور میں. اگر کوئی ایسے کام کا کہیں کہ جی داڑھی منڈا دو,
ایسے کام کا کہیں کہ جناب تم یہ دین کا کام نہ کرو، ایسے کام کا کہیں کہ نیک کام نہ کرو، نماز نہ، پھر ان کی بالکل تابع داری نہیں کرنی، فلا تطعہما، قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر ان کی کبھی اتباع نہ کرنا۔ اگر وہ تمہیں شرک کا کہیں، اگر وہ تمہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ہاں دنیاوی امور ہیں تو فرمایا کہ اگرچہ نقصان ہو پھر بھی ماں باپ کی بات مانو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور اپنے والد کے آگے کبھی زبان نہ چلاؤ، کبھی بھی زبان نہ چلاؤ۔ بھئی یہ باہر ٹھہر جاؤ، ابھی آپ کو کیا جلدی ہوگی، ابھی تو بہت دور ہے منزل، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ جتنا ایسے کریں گے میں اور لمبا کرتا جاؤں گا، ان کا دھیان بھی ادھر لگ جائے گا، چمچیاں کھڑکیں گی، پلیٹیں کھڑکیں گی، لے آ گیا وقت شہادت ہے۔ تو اس لیے بھئی ان کی توجہ نہ بٹائیں۔ تو میرے محترم سامعین، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں، اور اگر یہ گناہ نہیں ہے تو ان سب کی اس رات بخشش ہو جائے گی۔ اور یہ جو گناہ ہیں اگر ان سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے کہ یا اللہ پہلے تو پتہ نہیں تھا، آج پتہ چل گیا۔ دیکھو نا، یہ بتانے کا، یہ حدیث مبارکہ بتانے کا مقصد ہی یہ ہے، اگر تو آپ کا پہلے ہی عمل ہے، آپ بچے ہوئے ہیں، شکر الحمدللہ، اور اگر اس میں سے کسی ایک میں بھی مبتلا ہیں تو آج سے اس کی فکر کر لیں، اور یہیں دل ہی دل میں توبہ کر لیں کہ مولا پہلے پتہ نہیں تھا، آج تیرے محبوب کا فرمان سن لیا ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں، تو ان راتوں میں آپ کی بخشش بھی یقینی ہو جائے گی۔ اور توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے دعا مانگنا، توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبے نوافل ہوں، توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی لمبی دعا ہو، توبہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی چیخ و پکار ہو۔ اصل ندامت تو دل کی ندامت ہے، بس دل میں شرمندہ ہو جاؤ، خدا کے دربار میں معافی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، ساری قوم جمع ہیں، دعا کی یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دیں، وہی آ گئی، موسیٰ کلیم ایک ہمارا نافرمان بیٹھا ہے، جب تک وہ اٹھ کر نہیں جائے گا نا مجمع سے، اس وقت تک رحمت کی بارش نہیں برسنی، اس کی وجہ سے ہماری رحمت رکی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ، سارا مجمع بیٹھ گیا، فرمایا ایک بندہ اللہ کا نافرمان اٹھے یہاں سے۔ اب گردنیں گھومنے لگیں، ادھر ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا، کیونکہ ہم دوسروں پہ ملبہ بڑی جلدی ڈالتے ہیں نا، گردنیں گھوم رہی ہیں، بندہ اٹھا نہیں، اور جو بندہ ہے نا اس کے دل کے اوپر چوٹ لگی، اس نے کہا مولا اگر آج تک پردہ دیے رکھا تو آج بھی ستاری فرما دیجئے اور میرے اوپر پردہ دے دیجئے، اور میں دل ہی دل میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آپ سے، مجھ سے خطا ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ دیکھا کہ آسمان پہ بادل آ گئے بارش کے، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں الہ العالمین بندہ تو کوئی بھی نہیں اٹھا، اور یہ رحمت کے بادل بھی آ گئے۔ فرمایا موسیٰ کلیم جس بندے کی وجہ سے رحمت رکی ہوئی تھی آج اسی کی وجہ سے برس رہی ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس نے ہم سے معافی مانگ لی ہے، اس نے ہم سے، اب دیکھو نہ دعا کے لیے کو ہاتھ اٹھائے نہ وہ رویا، بس اندر ہی اندر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ نے اس کو وہیں پہ معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا آپ نے معاف کر دیا اور بارش اس کی وجہ سے آ رہی ہے، چلو مجھے اس کا پتہ تو بتاؤ آخر ہے کون؟ اللہ فرماتے واہ موسیٰ کلیم وہ میرا نافرمان رہا، میں نے اس کا پتہ نہیں بتایا، اے اب تو صلح ہو گئی، اب پتہ کیسے بتاؤں، اب تو یہ راضی رہ جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین وہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، تو یہ جو راتیں آ رہی ہیں نا ان کو ضائع مت کرنا، اور کہنے والے نے خوب کہا ہے نا